सही मुस्लिम में ऊपर तले इकट्ठी 3 हदीसें हैं उवैसे करनी के बारे में। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 6490 से लेकर 492 तक, इन 6490, 491 और 492। इसके ऊपर चैप्टर ही है उवैस अल-क़रनी की फजीलत का बयान। और ये तीनों हदीसें सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम से हैं। ये जो मौला अली का जिक्र आया ना, इन अहादीस में मौला अली का जिक्र नहीं मिलता। वो हमारे चंद वाइजीन ने मौला अली का भी बीच में नाम दाखिल कर दिया। बेसिकली हजरत उमर से ये सारी चीज़ें रिलेटेड हैं, जो मुस्लिम शरीफ में आप ऊपर तले ये 3 अहादीस पढ़ सकते हैं। अब ये वो तीनों अहादीस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि मैं उन तीनों को कोशिश करूंगा कि यहाँ पर कवर करूँ। पहली हदीस जो सही मुस्लिम में है वो 6490 है, सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु से। आपने रवायत किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उवैस करनी के बारे में क्या फरमाया था। वो कॉन्टेक्स्ट हदीस का यूं शुरू होता है कि अहले कूफा का एक वफ्द अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम को मिलने के लिए आया। उनमें एक ऐसा बंदा भी था जो सैयदना उवैस का मजाक उड़ाया करता था, हालांकि उनके कबीले का था। तो सैयदना उमर की आदत थी, जब भी हज के मौका पर लोग आते थे ना, तो जाहिर है लोग फिर आपको आके मिलते भी थे। आप हर साल ही हज किया करते थे, तो लोगों की ख्वाहिश होती थी अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत भी हो जाएगी, और वो उनके लिए पीरो मुर्शिद भी थे, बैत भी की हुई थी, सब कुछ था, सहाबी भी थे। तो उस वफ्द, जब भी कोई वफ्द आता ना, तो खुसूसन कूफे से, तो हजरत उमर फारूक की आदत थी उनसे पूछा करते थे कि भाई तुम में से कोई शख्स उवैस इब्न आमिर को जानता है? तो वो जो बंदा हजरत उवैस का मजाक उड़ाया करता था ना, उनके कबीले का बंदा, आज भी दीनदार लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं, पागल हैं, फनेटिक्स हैं, ये तो नहीं है बिल्कुल ही दुनिया छोड़ के बैठ जाओ, अच्छा जी दीन दुनिया साथ लेके चलो। हालांकि जो ये कह रहे होते हैं अल्लाह के फल से नमाज भी उन्होंने कभी पढ़ी होती है, और आपको मशवरा दे रहे होते हैं दीन दुनिया साथ, यानी 24 घंटा में से 12 अल्लाह के लिए, 12 दुनिया के लिए नहीं। 1 घंटा नहीं दे सकते 5 नमाजों को मिला के कंबाइन। तो बताया गया कि ये अमीरुल मोमिनीन। तो पूछा कि तुम अहले कर्न में से हो? उन्होंने कहा हाँ जी मैं कर्न में से हूं। तो उन्होंने कहा कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना था, हज़रत उमर कहते हैं, कि तुम्हारे पास यमन में से एक आदमी आएगा उवैस बिन आमिर, उसकी एक वालदा है जिसकी खिदमत की वजह से उससे मशगूलियत है, यानी वो मेरी खिदमत में इसलिए हाजिर नहीं हो सका, कि अपनी माँ की खिदमत करता है, और उसकी माँ का कोई और ऐसा रिश्तेदार नहीं जो उसको लुक आफ्टर कर सके। उसके जिस्म पर बरस की बीमारी के दाग थे, फिर उसने अल्लाह से दुआ की तो वो जिस्म से दाग जाते रहे। अब सिर्फ 1 दिरहम के बराबर दाग उसके जिस्म पे बाकी है उस बीमारी का। वो बीमारी अल्लाह ताला ने दूर कर दी है। और तुम में से जो शख्स भी उससे मिले अपनी मगफिरत की दुआ उससे करवाए। अच्छा, नबी इस्लाम ने ये नहीं कहा कि उससे जो है वो माल दौलत की दुआ करवाए, इस्तिग़फ़ार के अल्फाज हैं, अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवाए कि वो अल्लाह के हुज़ूर तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करें। इससे अगली हदीस जो सही मुस्लिम की है 6491, उसमें अल्फाज हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना खैरुत ताबिईन रजुलुन युक़ालु लहू उवैस, बेशक ताबईन में सबसे बेहतर शख्स वो है जिसका नाम उवैस होगा। अब खैरुत ताबईन खुद ही नबी इस्लाम ने ग्रेडिंग कर दी, जिस तरह हम ग्रेडिंग करते वक्त सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान अली को टॉप पे लेके आते हैं, तो ताबईन में टॉप पे कौन? उवैस इब्न आमिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम व रहिमहुल्लाहु ताला। तो वो खैरुत ताबईन में से है। तुम में से जो शख्स उससे मिले अपने हक में दुआए मग़फ़िरत करवाए, और वो शख्स ऐसा है कि अगर वो अल्लाह के नाम की कसम किसी मामले में उठा ले तो अल्लाह ताला उसकी कसम को पूरा कर देगा। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी फजीलत है। जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है ना कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, अगर किसी मामले में अल्लाह पर कसम खा देना तो अल्लाह ताला उनकी कसम पूरी कर देगा। अच्छा, जो तीसरी हदीस है ना सही मुस्लिम की 6492, वो बड़ी लंबी हदीस है और बड़ी दिक्कत अंगेज हदीस है।
وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے. اس میں بھی یہ الفاظ موجود ہیں کہ ایسے اللہ کے نیک بندے جو اللہ پر قسم کھا لیں کہ اللہ ان کی قسم پوری کرے. اویس ابن عامر بھی ان میں سے. وہ حدیث یوں ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کے موقع پر لوگ ملنے کے لیے آتے تھے نا تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر دفعہ ان کا انٹرویو کیا کرتے تھے, خصوصاً یمن کے جو لوگ تھے, کوفے کے لوگ تھے, کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا. اسی طریقے سے ایک دفعہ وہ انٹرویو کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص اویس موجود ہے؟ تو بائی چانس اس سفر کے اندر سیدنا اویس بھی آئے ہوئے تھے خود امیر المومنین کے پاس. تو آپ نے ان سے پوچھا تم اویس ہو؟ ان کا ہاں. قبیلہ کرن سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں. اچھا تمہاری ماں ہے جس کی خدمت کی مشغولیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے پاس نہیں حاضر ہو سکے تھے اور اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے, بوڑھی ماں کا؟ ان کا جی ہاں. اور تمہیں برس کی بیماری بھی تھی, پھر تم نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیماری دور کر دی اور صرف 1 درہم جتنا نشان تمہارے جسم پہ باقی رہ گیا برس کا, تم وہی ہو؟ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ میں نے تو نبی علیہ السلام سے تمہارے بارے میں یہ سنا تھا کہ جو شخص اس سے ملے اس سے اپنے لیے دعائے مغفرت کروائے. ہائے 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 ہائے. ایک صحابی تابعی کو کہہ رہا ہے. سر آپ ذرا امیجن کریں. تو اور تمہارے بارے میں فرمایا تھا کہ تم کسی معاملے پہ اللہ پر قسم کھا لو, اللہ وہ قسم بھی پوری کرتے, تو تم میرے لیے دعائے مغفرت کرو. پہلے تو وہ تھوڑے ریلیکٹنٹ ہوئے, ظاہر ہے امیر المومنین کروڑوں ویسے کرنی سیدنا عمر کی جوتیوں پہ قربان, مرتبہ تو ظاہر ہے وہ. پھر حضرت عمر نے جب کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو میرے لیے دعا کرو, تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی. یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو افضل شخص ہے وہ مفضول سے دعا کروا سکتا ہے. جو افضل شخص ہے وہ ایسے شخص سے دعا کروا سکتا ہے جو اس سے کم افضل ہو, جس پہ اس کی فضیلت ہو. اب یہ تو ڈفرنس ہی کچھ نہیں ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جس شخص نے اذان کا جواب دیا, یعنی وہی کلمات ریپیٹ کی, ڈیٹیلڈ حدیث مسلم میں آتی ہے, بخاری میں بھی ہے, اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور پھر اللہ کے حضور میرے لیے وسیلہ کے مرتبے کی دعا کی, جو جنت میں ایک مقام ہے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ کائنات میں ایک شخص کو ملنا ہے اور وہ میں ہی ہوں. تو جس نے بھی میرے لیے دعا کی کہ مجھے اللہ وہ وسیلہ کا مقام دے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اب مجھے بتائیں نبی علیہ السلام کو ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے؟ وسیلے کا مقام تو ان کو مل چکا ہے. لیکن دنیا میں کروڑوں لوگ سینکڑوں سال سے حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں. ایون یہ جو ہم نے درود شریف پڑھا ہے کیا ہے؟ یہ بھی نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے. تو جو مفضول, یعنی ہم مفضول ہیں, اپنے سے بہت افضل شخصیت یعنی امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سید الاولین والآخرین ہیں, شفیع المذنبین ہیں, رحمت للعالمین ہیں اور خاتم النبیین ہیں, امام الانبیاء والمرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہیں ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا ذکر اپنے بندوں سے سننا اچھا لگتا ہے. بغیر ریزیمبلنس کی میں بات کر رہا ہوں. کسی فقیر نے اگر کسی بڑے بادشاہ سے کوئی بھیک مانگنی ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ تیرے بچوں کی خیر. حالانکہ اس کے بچے اس پہ تو ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے, لیکن اس کی تعریف کر کے وہ اس کے حضور مقام حاصل کرنا چاہتا ہے. تو نبی علیہ السلام کا اللہ کے ساتھ جو رشتہ ہے خالق اور مخلوق کا, وہاں تو ظاہر اولاد والا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خوشی اس بات سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کے نبی علیہ السلام کے ریفرنس سے اس کی طرف متوجہ ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا یہ جو حدیث تھی نا 6492, اس میں آگے بھی کچھ الفاظ ہیں. جب دعا کروا لیتے ہیں پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ اویس میں گورنر کوفہ کو تیرے لیے خط نہ لکھ دوں کہ ذرا تیرا خیال رکھا کرے.
ہم میں سے کوئی ہوتا کہتا حضور ضرور لکھے. ہائے 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 سر، جو اللہ کے ساتھ لگ جاتے ہیں نا ان میں غنا آ جاتا ہے. ان کا علم نہیں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے. مجھے تو بوریا نشین اور بسیدہ کپڑوں میں جو ملبوس لوگ، درویش لوگ، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند ہے. مجھے کسی دنیاوی غرض کی حاجت نہیں. یعنی وہ 4 دائرہ کوفہ وہ چھاونی تھی جو حضرت عمر نے قائم کی تھی، فوجی چھاونی. ایک سینٹرل مقام تھا جہاں سے رومن اور پرشین امپائر، جس کو مسلمانوں نے ڈھیر کیا تھا، ان کے سینے میں وہ کوفہ شہر آباد کیا تھا کہ وہاں سے آپ دونوں سپر پاورز میں بغاوت کو کچل سکیں. خطرہ تو رہتا ہے نا. تو انہوں نے کہا یا حضرت مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. اور پھر وہ سیدنا اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام واپس گئے تو ایک بندہ جو یہ ساری مجلس، جس کو اس مجلس کی خبر تھی، وہ وہاں پہ ان کو کوفے میں جا کے ملا، جس نے حضرت عمر سے یہ چیزیں سنی ہوئی تھی کہ اس طرح ایک بندہ ہے جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو وہ حج کرنے کے بعد جب حضرت عمر سے ہو کے وہاں واپس گیا، اس اسپیسیفک مجلس میں تو نہیں تھا، حضرت عمر کی مجلس میں بیٹھا تھا جس میں انہوں نے غائب میں ان کا ذکر کیا تھا، غائبانہ ذکر. تو وہ حضرت اویس کے پاس گیا اور کہا کہ امیر المومنین سے میں ہو کے آیا ہوں، میں حج پہ بھی گیا ہوا تھا، تو آپ میرے لیے دعا کریں. تو حضرت اویس نے کہا کہ تم اتنے مبارک سفر حج سے آئے ہو، تمہیں چاہیے میرے حق میں دعا کرو، تم مجھ سے دعا کیوں کروا رہے ہو؟ ان کا حضرت آپ کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اویس کو ملے تو اس سے دعا کروائے. تو انہوں نے کہا تم لگتا ہے کہ عمر ابن خطاب سے مل کے آئے ہو. ان کا جی، مجھے انہوں نے یہ بات بتائی. تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہوئی. تو حضرت اویس کرنی کوفہ شہر چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. کس ضرب والے وہ لوگ ہیں. یہاں تو لوگ یعنی شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، فیم کے بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. ان کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی ریاکاری والا عنصر ہمارے اعمال کے اندر داخل نہ ہو جائے. وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو وہ شہر چھوڑ کے چلے گئے جب لوگوں کو ان کی عظمت کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہوا، تاکہ لوگ میرے پاس نہ آئیں. آپ لوگ ہوتے تو شاید ٹکٹ لگا کے بیٹھ جاتے، جنہیں جنہیں دعا کرانی ہے تو ٹکٹ کٹاؤ تو لینڈ بڑھاؤ. تو اسی لیے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بشارتیں بھی نہیں ہیں. جن کا یہ اعلیٰ ظرف تھا نا، انہی کو اسی قسم کی گارنٹیاں دی.